تاجر جو متقی ہو، جو سچ بولتا ہو، جو احسان کرے لوگوں پہ، مجھے ایسا بنا دے، احسان کرے لوگوں پہ، مجھے ایسا بنا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل سلسلہ احکام تجارت کے ساتھ حاضر ہیں۔ رمضان شریف کے ایک مہینے ہمارا سلسلہ نہیں ہو سکا، ایک مہینے کا گویا کہ تعطل آیا، اس کی بھی وجہ مفتی صاحب سے معلوم کرتے ہیں انشاءاللہ آپ کی نمائندگی کرتے ہوئے۔ بہرحال ابھی سلسلہ لے کر حاضر ہیں اور انشاءاللہ حسب معمول تجارت کے، ٹریڈ کے، انڈسٹری کے، مالی لین دین کے حوالے سے، وراثت کے حوالے سے، قرض اور اس طرح کے جتنے بھی معاملات ہیں مالی جس میں رقم کا لین دین ہے، رقم کا تعلق ہے، انویسٹمنٹ کا تعلق ہے، کاروبار کا تعلق ہے، آمدنی کا تعلق ہے، انشاءاللہ اس حوالے سے ہمارا یہ فورم حاضر ہے۔ آپ سوال کر سکتے ہیں۔ مفتی علی اصغر اتاری مدنی مدظر اللہ العالی ہمارے ساتھ ہیں، جو کہ آپ کے سوالات پر رہنمائی فراہم کرتے ہیں، شریعت کا، قرآن و سنت کا جو موقف ہے وہ دیتے ہیں اور مدنی پھولوں سے بھی نوازتے ہیں، اخلاقی طور پہ بھی کئی بار جو ہے وہ جوابات کے ضمن میں تربیت فرماتے ہیں۔ تو فورم حاضر ہے۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق و جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور بروز قیامت اسے شہیدوں کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مفتی صاحب کی طرف بڑھتے ہیں، آپ کی کالز بھی انشاءاللہ شامل سلسلہ کرتے ہیں، آپ کے سوالات، لیکن پہلے غیر رسمی سوال۔ مفتی صاحب، احکام تجارت رمضان المبارک میں ہوا نہیں، بلکہ باقاعدہ طور پر رمضان میں آپ کا کوئی بھی سلسلہ نہیں تھا، آپ کی مصروفیات جو تھی وہ گویا کہ کم ہو گئی تھی مدنی چینل کے ناظرین کے ذہن کے مطابق، یا جو اسکرین پہ دیکھنے والے ہیں ظاہر سی بات ہے ان کے مطابق ایسا لگ رہا ہے کہ آپ ریلیکس میں آ گئے تھے، تو کیا وجہ تھی اور عید کیسے گزری؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، آزادی جو ہے وہ کبھی کبھی ملتی ہے۔ عام طور پر روٹین میں یہ ہوتا ہے کہ روٹین سے بندہ باہر ہی نہیں آ سکتا، اور زیادہ تر فوکس روٹین کے کاموں پر ہی ہوتا ہے۔ تو رمضان مبارک میں میرا کوئی بھی سلسلہ نہیں تھا جی، تو یوں ان معنی میں ہم نے کافی آزادی انجوائے کی، یعنی زیادہ تر جو مصروفیات تھی وہ دارالفتہ کی تھی، جی، دارالفتہ سے گھر اور گھر سے دارالفتہ۔ ایک دن آیا تھا میں مذاکرے میں، تو اس دن جو ہے وہ 3 مذاکرے مزید ڈیو ہو گئے۔ 3 ڈیو کیسے ہو گئے؟ بس وہ بزرگوں مدنی چینل کے شاید بعض ناظرین کو نہیں پتہ، بزرگوں نے کسوٹی تھی، جی تو اس کے اندر آخر میں یہ ہوگا کہ جی جواب دینے سے پہلے مدنی فیس دینی ہوگی، ٹھیک ہے، اور مدنی فیس میں میری رسولت نے ارشاد فرمایا کہ 3 مزید مذاکروں میں آنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو پھر میں 23ویں رات کو، ایک 27ویں رات کو، اور ایک پھر 29ویں کو عصر کے بعد مدنی مذاکرے میں حاضر ہوا۔ ٹھیک، 3 کا عدد تو پورا کرنا تھا پھر، ٹھیک، اور بس دارالفتہ سے گھر، اس کے علاوہ کوئی مصروفیت نہیں رہی۔ آزادی کس طرح انجوائے کی کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو رکھی ہوتی ہیں بھئی یہ پڑھنی ہے، روٹین وائز اتنا ٹائم نہیں مل پاتا کہ ان چیزوں کو پڑھا جائے، کیونکہ ہماری جو زندگی ہے وہ آپریشنل زندگی ہے، یعنی جیسے دارالفتہ ہے، ہمیں نہیں پتا کہ آنے والا جو سائل ہے وہ کیا سوال لے کر آئے گا، آنے والے سائل نے کس طرح کا مسئلہ پوچھنا ہے، جی،
یا اگلے ہفتے کون سا ایسا مسئلہ ہوگا جو زیادہ زیر بحث آئے گا اور اس کی تحقیق و تدقیق کرنی ہے. ٹھیک. تو یوں عام طور پر فوکس انہی مسائل میں رہتا ہے کہ جو جس کو آپ فیس کر رہے ہوتے ہیں. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ بندہ کوئی نہ کوئی تصنیفی کام ہلکا پھلکا کر رہا ہوتا ہے، اس پر فوکس رہتا ہے. ٹھیک. لیکن جو مطالعے کی جہتیں ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. بہت ساری شخصیات ہیں، ان سے متعلق کتب ہوتی ہیں، تصوف سے متعلق کتب ہوتی ہیں، ٹھیک. علم کلام سے متعلق کتب ہوتی ہیں. تو روٹین میں پھر ان کو پڑھنے کا ٹائم ملتا نہیں ہے. صحیح. تو رمضان مبارک میں الحمدللہ رب العالمین فجر پڑھ کر سونے ہی کا معمول رہا، اور کافی ساری کتابیں الحمدللہ اس دوران پڑھنے کا موقع ملا. ٹھیک ہے. تو مفتی صاحب کی تو مصروفیات ہمیں کچھ پتہ چلی. اس سے مجھے ایک چیز آپ کے سامنے رکھوں گا. یقیناً بہت سے لوگوں کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے، خود میرے لیے بھی نئی بات نہیں ہے، لیکن بعض مواقع ہوتے ہیں کہ جب وہ دل پہ لگ جاتی ہیں باتیں اور انسان جو ہے غور و فکر کر کے کچھ اپنی اصلاح کی طرف چلا جاتا ہے. مفتی صاحب نے جیسے بیان فرمایا کہ رمضان المبارک کا جدول اپنا بیان کیا، اور اس میں بالخصوص فرمایا کہ بہت ساری کتابیں جو نارمل روٹین میں پڑھنا نہیں ہو پاتی، یعنی یوں کہا جائے مفتی صاحب کا تو اوڑھنا بچھونا جو ہے وہ پڑھنا لکھنا تحقیقی اور تصنیفی کام ہے، اس طرح کی مصروفیات ہیں. لیکن اس کے باوجود بعض موضوعات ہوتے ہیں جس کی طرف عام روٹین میں نہیں مطالعہ ہو پاتا، تحقیق نہیں ہو پاتی. تو گویا کہ جو فراغت کے فرصت کے لمحات تھے اس میں وہ اچیومنٹ آپ نے کر لی. تو ہم بھی اپنی زندگی میں ایسا کر سکتے ہیں. بہت سارے چھٹی کے ایام ہوتے ہیں، بہت سارے لمحات ایسے ہوتے ہیں کہ جب ہم فارغ ہیں، اور حدیث مبارکہ میں بھی آیا کہ انسان جو ہے، لوگ جو ہیں، دو چیزوں سے غافل ہیں. ایک اس میں سے ہے فرصت. تو اپنی فرصت کا ایک مثبت استعمال ہمیں پتہ چل رہا ہے، اور یقین پہلے سے بھی جانتے ہیں، لیکن ذرا غور و فکر کر لیں تو اس میں کوئی پازیٹیو ایکٹیویٹی اور وہ کام جو آپ کے پینڈنگ ہیں اور آپ کرنا چاہتے ہیں وہ نمٹا سکتے ہیں. مجھ سے پہلے سوال کی طرف بڑھوں گا، اور پہلا سوال خود میں چاہوں گا کہ میں کر لوں آج. اور یہ میں نے رمضان المبارک میں سوچا تھا، کسی نے توجہ دلائی تھی، تو پھر میں نے نیت کی تھی کہ جب احکام تجارت ہوگا تو انشاءاللہ یہ سوال کریں گے. اللہ نے چاہا تو مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی مفید ہوگا، چاہے آپ ملازمت کرتے ہوں یا ملازمین آپ کے پاس ہوں. مجھ سے سوال یہ ہے کہ اگر ہم گورنمنٹ سیکٹر میں دیکھیں تو ڈیوٹیز کا جو ٹائم ہے وہ فکس ہوتا ہے، 9 سے 4 ہے، 9 سے 5 ہے، یا 8 سے 4 ہے، یا جو بھی ہے. جو بڑے پرائیویٹ ادارے ہوتے ہیں، پرائیویٹ سیکٹر میں چلے جائیں، اور جو فیکٹریز ہوتی ہیں، میلز ہوتی ہیں بڑی، تو پھر ان میں بھی ٹائم فکس ہوتا ہے کہ بھئی اتنے بجے آنا ہے، اتنے بجے جانا ہے، اور اسی حساب سے ان کی پے اور سیلری اسکیل جو ہے وہ طے ہوتا ہے. لیکن جو چھوٹی موٹی ملازمتیں ہوتی ہیں، ایک دکان پہ 2 ورکر کام کر رہے ہیں، 4 ورکر کام کر رہے ہیں، ایک چھوٹی سی فیکٹری بنی ہوئی ہے، تو وہاں پہ بالعموم آنے کا تو ٹائم ہوتا ہے، جانے کا کوئی ٹائم فکس نہیں ہوتا. اور اگر زبانی طور پہ فکس بھی ہو جائے، جاب کرتے ہوئے جو بندہ رکھ رہا ہے وہ فکس کر لے، یا جو جاب کے لیے آ رہا ہے وہ فکس کروا لے کہ ٹھیک ہے جی میں 9 بجے آ جاؤں گا یا 10 بجے آ جاؤں گا، تو پھر چھٹی کتنے بجے ہوگی؟ تو اس وقت کہہ دیا جاتا ہے جی 6 بجے چھٹی ہو جائے گی، 7 بجے آپ کی چھٹی ہو جائے گی. لیکن پریکٹیکلی ہوتا یہ ہے کہ پھر ان کو دیر دیر تک روکتے ہیں، یعنی جب تک وہ دکان یا وہ فیکٹری چل رہی ہے، کام ہو رہا ہے، ورکنگ جاری ہے، تو اب اسے کام کرنا پڑے گا. اچھا، کہتے اس میں یہ ہے کہ جناب ہم نے کوئی زبردستی تھوڑی کی ہے، وہ تو انڈرسٹینڈنگ سے رک جاتے ہیں. لیکن ایک معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ جابز جو ہیں وہ ہیں نہیں، اس کے ذرائع کم ہیں، جاب کرنے والے افراد زیادہ ہیں، طلب زیادہ ہے، اور رسد کم ہے جابز کے حوالے سے بھی. تو اب انہیں خطرہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نہیں مانیں گے نا بات، تو اپنے سیٹ یا جو بھی ہمارے کو رکھنے والا ہے اس کی نظروں میں ہم کھٹک جائیں گے، اور پھر ظاہر سی بات ہے وہ موقع محل دیکھ کے جو ہے ہمیں فراغت کا سبب بن جائے گا ہماری. تو اب وہ بیچارے چاروں ناچار کر رہے ہوتے ہیں. اس کے بارے میں دونوں طرفیں ان کو ہو جائے. دیکھیے، جو آپ نے سوال کیا ہے اس کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ ہم کسی خرابی کی نشاندہی کریں. ٹھیک ہے. اور ہم نے خرابیوں کی نشاندہی کی بھی ہے. جی. دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہم اس طرف جائیں کہ یہ خرابی دور ہو جائے. خرابی تو ہے، جب آپ نے 6 بجے چھوڑنا نہیں ہے تو 6 بجے کا معاہدہ کیوں کیا اس سے؟ جی. ٹھیک ہے، پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کو پتا ہے کہ جی 9 بجے سے پہلے ملازم جاتا ہی نہیں ہے، جی. یا ملازم کو پتا ہے کہ میں 9 بجے سے پہلے جا ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے. تو یہ دونوں 6 کے بجائے 9 پر کمپرومائز کر لیں. ٹھیک ہے. کہ بھئی آپ کی ڈیوٹی جو ہے وہ صبح 11 بجے سے 9 بجے تک ہے. ٹھیک ہے. کیوں کہتے ہیں 6 بجے تک ہے؟ یعنی اس سے دوسرے کا جو حق تلف ہونے کا معاملہ ہے وہ بھی نہ رہے گا، ٹھیک.
وہ بھی دل کے اندر کڑتا رہے گا کہ دیکھو مجھے 6 بجے کا بولا ہوا ہے، 9 بجے تک روکا ہوا ہے، تنخواہ اتنی کی اتنی ہے، تنخواہ بھی نہیں بڑھانی۔ جی تو جب پتا ہے کہ جناب 9 بجے ہی فراغت ہوتی ہے تو اسی تنخواہ میں 9 بجے تک کا معاہدہ کر لیں۔ تو ایسا کرنے سے ذہنی طور پر دونوں ریلیکس ہو جائیں گے اور کوئی گناہ گار بھی نہیں ہوگا۔ ٹھیک۔ اب اگر ملازم اعتراض کرتا ہے کہ نہیں جی میں 9 بجے تک کیوں رکوں، اس کو اعتراض کرنے کا حق تو حاصل ہے، 100% حاصل ہے، نو ڈاؤٹ۔ اور وہ نہیں رکتا تو بھی ٹھیک ہے، اس کے بعد آپشن ہے نوکری چھوڑ دے۔ مفتی یہ تو شرعی حکم ہو گیا تھا جی بالکل درست ہے، آپ نے شرعی جو حکم تھا وہ بیان کر دیا، دونوں اعتبار سے بیان کر دیا، اور اس کا جو ایک ممکنہ طور پر حل تھا وہ بھی آپ نے دے دیا، اور ایک جو اختتامی حل تھا وہ بھی آپ نے دے دیا۔ لیکن ایک اخلاقی طور پر کوئی نصیحت اور کوئی مدنی پھول جو رکھ رہے ہیں ملازمین کو، جو کام کروا رہے ہیں، اصل میں معاشرے میں ایک چیز یہ بھی محسوس کی، یہ میرے محسوسات ہیں، ہو سکتا ہے غلط ہوں، کہ جو ملازمت پہ رکھتے ہیں نا مفتی صاحب، وہ گویا کہ ملازم کو جو تنخواہ، میں چھوٹے اداروں کی بات کر رہا ہوں، وہ گویا کہ اس پہ احسان کر رہا ہوتا ہے کہ ہم نے تمہیں رکھ لیا ہے، اب جو تنخواہ دے رہے ہیں، بعض اوقات تو تنخواہیں جو ہیں وہ قانونی طور پر بھی غیر قانونی ہوتی ہیں، یعنی جو قانونی تنخواہ طے ہے اس سے بہت کم ہوتی ہے پرائیویٹ سیکٹر میں، یہ چھوٹی موٹی جو ملازمت ہوتی ہیں، اب وہ اس کا استحصال کر رہے ہوتے ہیں، تو کیا ان کو سوچنا چاہیے خوف خدا، خوف آخرت کے اعتبار سے اگر بات کریں تو؟ دیکھیں ڈیفرنٹ صورتحال ہے۔ جی پتہ چلا کہ کاروبار خود ہی نہیں چل رہا جی اور وہ ملازمین کو کا بوجھ اٹھا ہی نہیں سکتا، تو وہاں ہم کیسے کہیں گے کہ جناب آپ زیادہ تنخواہ دیں؟ صحیح، وہاں تو اس کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اتار چڑھاؤ ہوتا ہے۔ پھر مارکیٹ کی ایک پریکٹس یہ ہوتی ہے کہ آج ایک کاروبار ایسا ہے جس کی مطلب کہ گڈی چڑھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، بڑا اس کا بڑی ڈیمانڈ ہے، ٹھیک ہے، پھر لوگوں کا رواج بدل جاتا ہے، یا نئی چیز مارکیٹ میں آ جاتی ہے، یا لوگ ٹھیک، کسی اور طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، ٹھیک، وہ ایک کاروبار جو چمکتا دمکتا تھا وہ ایک دم پھیکا پڑ جاتا ہے۔ جی اب جس کے پاس 20 ملازمین تھے وہ چھانٹی کر کے 10 رکھتا ہے، اور 10 پر بھی بڑی مشکل سے گزارا کر رہا ہوتا ہے، تو ایسے میں یہ کیسے کہیں ہم کہ جناب وہ زیادہ جو ہے تنخواہ پہ رکھے۔ اچھا یورپ وغیرہ میں اور کینیڈا امریکہ وغیرہ میں بھی ایسا معمول ہے کہ وہاں جو معاہدہ ہوتا ہے اس معاہدے کے مطابق گورنمنٹ جو ہے وہ ٹیکس کاٹتی ہے، ٹھیک، تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ڈمی معاہدے کرتے ہیں لازمی طور پر، ٹھیک ہے، ڈمی معاہدے کرتے ہیں کم پیسوں کے، ٹھیک ہے، تاکہ ان کا ٹیکس کم کٹے، ٹھیک ہے، اور کم پیسے ہی ان کو مل رہے ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ زیادہ پیسے مل رہے ہوتے ہیں، یا وہ ڈیوٹی کریں گے 8 گھنٹے اور شو کروائیں گے کہ ہم نے 4 گھنٹے ڈیوٹی کی ہے، تو اس طرح کے معاملات وہاں بھی چل رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو معاملہ یہ ہے کہ جہاں صورتحال ایسی ہے کہ زیادہ تنخواہ بڑھائی جا سکتی ہے تو اخلاقی تقاضے ہیں، حوصلہ افزائی کا پہلو موجود ہے، انعام کے طور پر دیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، کئی ایسی چیزیں ہیں جس کے خدا ذریعے جو ترسی بھی ہے، مدد کی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کی کال شامل کرتے ہیں اس سلسلے میں، اور پہلی کال دیکھتے ہیں کیا کہا جا رہا ہے۔ جی مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے گھر سے کوئی چیز گری اور مسجد کی کھڑکی کا شیشہ ٹوٹ گیا، کیا اس کا تاوان دینا لازمی ہوگا؟ گھر سے کوئی چیز گری، جی دیکھیے 2 اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے کسی چیز کا خراب ہونا یا اس کا ضائع ہونا، اور ایک ہوتا ہے اس کو ضائع کرنا۔ مثال کے طور پر بائک پر کوئی جا رہا تھا، اس کا موبائل گرا جی اور پیچھے سے ایک بائک آئی، وہ اس موبائل پہ چڑھ گئی۔ ٹھیک ہے، اب اس کا دیکھا جائے تو کیا قصور کہ وہ گر گیا، بائک کے بریک نہیں لگ سکتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن ٹوٹا اس کی وجہ سے ہے، ٹھیک ہے، اس نے یہ توڑا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، قصد تو بہرحال پایا جا رہا ہے۔ تو یہاں فقہ نے لکھا کہ اس طرح کی چیز پر تاوان ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی یہ شخص جو ہے اس کی جو قیمت بنتی ہے وہ ادا کرے گا۔ ٹھیک ہے، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں مثلی ہوتی ہیں، ان کا مثل دینا ہوتا ہے، تو جو چیز گری ہے دیکھا جائے گا کہ گری کس طرح ہے، پتہ چلا کہ جناب کوئی اینٹ اکھڑ کر خود ہی خود گر گئی ہے تو اس کا حکم کچھ اور ہوگا، ٹھیک ہے، اگر کسی کے ہاتھ سے چھوٹ کر گری ہے اس کا حکم کچھ اور ہوگا۔ لیکن جہاں تک بات مسجد کی ہے تو مسجد کی چیزوں میں تو ویسے ہی بندہ جو ہے مسجد کی مدد کر رہا ہوتا ہے، تو اس طرح کے سوالات قائم کرنے کے بجائے وہ چیز بنوا دینی چاہیے، ثواب ہی ثواب ہے اس کے اندر۔ جی وہ بھی تو بالکل آپ نے فقہی حکم بیان کیا اور مشورہ بھی دے دیا۔ ایک چیز یہ دیکھنے میں آتی ہے بعض ایسے مواقع پر
کہ ضد اور انا کا مسئلہ آ جاتا ہے. وہ چیز اتنی قیمتی نہیں ہوتی, چیز تو سستی ہوتی ہے. اور وہی آپ والی بات جیسے آپ نے فرمایا کہ مسجد کی تو خدمت ویسے بھی کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے یہاں جو مساجد ہیں اللہ کی رحمت سے مسلمانوں ہی کے تعاون سے چل رہی ہوتی ہیں, انہی کا ڈونیشن ہوتا ہے. وہ جو نمازی ہوتے ہیں, اہل محلہ ہوتے ہیں, وہ تعاون کرتے ہیں, تو امام کی, مؤذن کی تنخواہ, بجلی کا بل, جتنے بھی ایکسپینسز ہوتے ہیں پورے ہو رہے ہوتے ہیں. ایون جو کھڑکی لگی ہوگی وہ بھی چندے ہی کی رقم سے لگی ہوگی. لیکن یہاں پہ پرابلم آ جاتا ہے انا اور ضد کا, کہ بعض اوقات مسجد کمیٹی کے افراد جو ہوتے ہیں ان سے جو ہے نا وہ ٹھن جاتی ہے, تو کہتے ہیں اب لے کے دکھاؤ. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب سے لوگ شہروں میں سکڑتے گئے ہیں نا, سکڑتے گئے. جی ہاں, ٹھیک ہے, مطلب پہلے تھا کہ لوگ زمین کے گھروں پہ رہتے تھے, ٹھیک ہے, پھیلے ہوئے تھے, پھیلے ہوئے تھے. اب کیا ہوا کہ جناب سکڑتے گئے, ہوں، فلیٹوں میں رہنا شروع کر دیا, ہوں، تنگ گلیاں ہو گئیں, جی, تو بہت سارے اجتماعی مسائل بھی پیدا ہوئے ہیں. ٹھیک, اب ایک اپارٹمنٹ ہے, اس میں شور شرابے کے مسائل ہیں, اس میں پانی کی شکایت رہتی ہے جناب جی، کہ اس نے استعمال کر لیا, اس نے کم کیا, زیادہ کیا. کوریڈور میں لائٹیں ہوتی ہیں, اس کے مسائل ہوتے ہیں. مینٹیننس سب نہیں دے رہے ہوتے, کوئی دے رہا ہوتا, کوئی نہیں دے رہا ہوتا. اس طرح کے اجتماعی مسائل کے اندر اگر ہم صرف اپنے مفادات دیکھتے رہیں گے تو کبھی بھی معاشرے میں بہتری نہیں آ سکتی. اس طرح کے مسائل میں اگر کوئی سمجھیں گے کہ جناب میں نے جو ہے گھر کے اندر مینٹیننس کروانی ہے, اس کا کوئی ٹائم ہی نہیں ہے, جب مرضی میں مینٹیننس کرواؤں, جی, صبح کرواؤں, میں شام میں کرواؤں. مجھے کاریگر ملے تو کہنے لگے کہ ایک اپارٹمنٹ میں ہم لوگ چلے گئے اور جا کے کام شروع کیا, تو وہاں یونین کے بندے آ گئے, کہنے لگے بھائی یہ دیکھیں ہم نے تو بورڈ لکھ کر لگایا ہوا ہے, اس وقت سے اس وقت تک کوئی مینٹیننس کا کام نہیں ہو سکتا. ٹھیک, جہاں بہت ہی مہذب اور سمجھدار لوگ رہتے ہیں وہاں اس طرح کا اہتمام کرتے ہیں ٹھیک, کہ بھائی اس وقت سے اس وقت تک یہ کام نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے, عرف کے مطابق جو عادت ہے, مطلب جو بھی ان کا انہوں نے طے رات کا شدہ. منع کیا ہوگا یا صبح کی ٹائمنگ کا منع جی. کیا ہوگا. بعض اپارٹمنٹ ایسے ہوتے ہیں اس کے اندر رکشا الاؤ نہیں ہوتا ٹھیک, کہ جناب رکشا نہیں آ سکتا. پتہ ہے کہ رکشا جو ہے آج کل تو شور پھر زیادہ. بھی دوسرا رکشا آ گیا ہے. جی, جی, پہلے تو 4 اسٹروک جب رکشا ہوتا تھا بڑی اس کی آواز ہوتی جی, تھی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سارے اجتماعی مسائل ہوتے ہیں. ٹھیک, ہم صرف اپنا فائدہ سوچتے رہیں گے, ہم یہ سوچیں گے جی ہمارے بچے ہیں نہیں کھیلیں گے تو کہاں کھیلیں گے. جی, تو بھائی آپ کے بچے جب کھیلیں گے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ گیند لے کے گاڑیوں کے شیشوں پہ پھینکیں گے, ٹھیک, وہ فٹ بال کی کک لگائیں گے اور لوگوں کی گاڑیوں کو نقصان پہنچے گا, یا وہ بغیر کسی وقت کا لحاظ کیے شوری کرتے رہیں گے. تو یوں اس طرح کے اجتماعی مسائل کے اندر ہمیں جو ہے وہ اپنے مفادات کو نہیں دیکھنا بلکہ سب لوگوں کو دیکھنا ہے کہ کسی کا آرام میں خلل آ رہا ہے نہیں آ رہا, کسی کے کو مالی نقصان تو کہیں نہیں پہنچ رہا. اسی طریقے سے مسجد کا معاملہ ہے, مسجد ہو یا کوئی اور ہو, کہیں بھی کوئی نقصان ہوا ہو, اصل میں ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات انا کی بات ہوتی ہے, بعض اوقات سمجھانے کی بات ہوتی ہے. جی, کہ اگر ہم معاملات کو آسان طریقے سے ڈیل کرنا سیکھیں نا, جی, ایک لفظ ہے معاملہ فہمی. ٹھیک ہے, معاملات تو بہت سارے ہو جاتے ہیں, غلطیاں ہو جاتی ہیں, نہ چاہتے ہوئے ہو جاتی ہیں. اب یا تو ان غلطیوں کو لے کے کہ جناب رائی کا پہاڑ بنا لیں, ٹھیک ہے, اور پھر ایک نہیں ہزار جو ہے نا وہ خرابیاں پیدا کر لیں, ٹھیک, یا ان کو اس انداز میں حل کیا جائے کہ معاملہ بیٹھ جائے. ٹھیک ہے, سولو نہیں بھی ہوتا تو ٹھنڈا ہو جائے. بیٹھ جائے, ٹھنڈا ہو جائے. اگر ٹھنڈا نہیں کریں گے تو کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں ملے گا. ٹھیک, روزانہ اخباروں میں میڈیا پہ خبریں آ رہی ہوتی ہیں, بچوں کا جھگڑا تھا, بڑے شامل ہو گئے, اتنے قتل ہو گئے. جی, چھوٹی سی بات پہ لڑائی شروع ہوئی, یہ ہوا اور قتل ہو گیا بندہ. جی, تو یہ دیش گھر میں ٹوٹ جاتے ہیں, برباد ہو جاتے ہیں گھر مجھ سے ٹوٹ چھوٹی جاتے چھوٹی ہیں. بات. بہت سارے گھروں کے اندر جھگڑے ہوتے ہیں اسی جی, طرح کے. چھوٹی سی بات ہوئی اور جناب ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ حالانکہ وہ ڈیل کیا جا سکتا تھا, سنبھالا جا سکتا تھا, لیکن طوفان کھڑا ہو جاتا ہے. تو مزاج کی تربیت کی کمی ہے. ٹھیک ہے, میں تو بعضوں کا سوچ رہا تھا کہ ایسے ایسے مزاج سامنے آتے ہیں, مزاج جی, کہ کسی دن کوئی مزاج پر ہی لے کر پروگرام کیا جائے. جی, لوگوں کے جو مختلف مزاج ہیں, کیسے کیسے مزاج ہیں اور ایسے مزاج والوں کو کیا کرنا چاہیے. ایسے مزاج والے کو کیا کرنا چاہیے. لیکن بالعموم سب کے لیے جو مشورہ آ گیا وہ تو جب مزاج پہ سلسلہ ہوگا تو ہوگا انشاءاللہ کہ کیسے کیسے مزاج معاشرے میں اور دنیا میں پائے جاتے ہیں اور کس کے لیے کیا عمل بہتر ہے, کیا طرز زندگی بہتر ہے. لیکن ایک بالعموم جو مفتی صاحب نے مشورہ دیا وہ ہماری زندگیوں کے لیے بڑا آئیڈیا ہے. اگر ہم دیکھیں جو مفتی صاحب نے تفصیلی گفتگو کی ہے کہ تحمل لے آئے اپنے اندر نا,
تھوڑا سا معاملہ فہمی کہ ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے اس کو میں اگنور کر دوں گا تو کوئی بڑا طوفان نہیں آئے گا، لیکن جب آپ اس کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں، سٹینڈ لے لیتے ہیں، تو ہم بھی کسی چھوٹے باپ کے نہیں ہیں گویا کہ زبان سے کہہ رہے ہوتے ہیں، تو پھر جو کچھ ہوتا ہے وہ نہ آپ کے لیے اچھا ہوتا ہے نہ معاشرے کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں تحمل بھی عطا فرمائے، معاملہ فہمی عطا فرمائے، اور اگلی کال کو شامل کرتے ہیں۔ جی مفتی صاحب، میں ظفر اقبال بول رہا ہوں لاہور سے۔ میرا سوال یہ ہے کہ 25,000 والے اور 40,000 والے پرائز کیوں منع ہے؟ ان کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ آیا یہ دونوں نہیں لینے چاہیے، اور ان کے اوپر جو انعامات نکلتے ہیں وہ حرام ہیں، غلط ہیں، کیا ہیں؟ اس بارے میں ذرا رہنمائی فرمائیے۔ پرائز بانڈ کی ایک نئی قسم ایجاد ہوئی ہے، انہیں پریمیم پرائز بانڈ کہا گیا ہے، ٹھیک۔ اور ان کا ایک بڑا فرق یہ ہے کہ عام پرائز بانڈ کے مقابلے میں اگر یہ پرائز بانڈ لیے جائیں گے پریمیم والے تو ان کا اکاؤنٹ بھی کھلوانا پڑتا ہے، اور اکاؤنٹ کھلوانے کی بنا پر جو پیسے ہیں وہ ایک قرض کے طور پر شمار کیے جاتے ہیں، اور اس اکاؤنٹ میں اس کا غالباً 6 ماہی نفع بھی آتا ہے، 6 مہینے بعد ٹھیک ہے، یہ آگے پیچھے مخصوص معین مدت ہے، نفع بھی آتا ہے، یعنی انعام نہ بھی کھلے تب بھی نفع موصول ہوتا ہے۔ جو پریمیم پرائز بانڈ ہے یہ بلا شبہ سودی پرائز بانڈ ہے، اس سے ملنے والا جو نفع ہے وہ سودی ہے، تو اس کا لینا، خریدنا، بیچنا، اس کے ذریعے جو نفع اٹھایا گیا وہ نفع اٹھانا، یہ سب غیر شرعی معاملات ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو سادے پرائز بانڈ ہیں جن کے لیے کوئی بینک اکاؤنٹ نہیں کھولنا پڑتا، ان کی جو حیثیت ہے وہ ایک ایسٹ کی ہے، ایک مال کی ہے۔ جس طریقے سے اسٹامپ پیپر مال ہے، ڈاک کے ٹکٹ مال ہیں، اسی طریقے سے وہ پرائز بانڈ مال ہیں، بذات خود ایک مالی حیثیت رکھتے ہیں، تو ان کے خریدنے بیچنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مجھ سے بھی یہ آپ نے یہ جو سوال کے مطابق جواب دیا، میں چاہوں گا اس میں ایک چیز اور ایڈ ہو جاتا ہے کہ ہماری بات کمپلیٹ ہو جائے مدنی گلدستے کے حوالے سے، وہ کہ جیسے پریمیم بانڈ آ گئے، پرائز بانڈ آ گئے، ایک عمومی پرائز بانڈ ہو گئے۔ اچھا، اسی طریقے مارکیٹ میں ایک چیز ہوتی ہے کہ بعض اوقات نمبر دے دیتے ہیں، پرائز بانڈ کے جو نمبر ہوتا ہے اس کی کوئی رسید وغیرہ بنا کے دے دیتے ہیں، 1 2 3 4 5 10 100 جتنی بھی۔ اب اگر وہ نکلے گا تو جتنوں نے وہ رسید خریدی ہوئی ہے، وہ ٹکٹ خریدا ہوا ہے گویا کہ، تو اتنی جو ہے پرسنٹیج سے انہیں نفع دے دیا جائے گا، تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ یہ جو طریقہ کار ہے یہ جوا ہے۔ اب وہ ہوتا یہ کہ نمبر دے دیے، نمبر دیں گے پیسے لے کر، جی، وہ کہیں گے کہ جناب ہم جو ہے وہ جو ایک دستی ہے، گڈی ہے، جی، اس میں 1000 لوگوں کو شامل کر رہے ہیں، جی، اور آپ اتنے پیسے دے دو، ٹھیک ہے، اتنے پیسے لوگ دے دیں گے، ٹھیک ہے، اور نہیں کھلے گا تو ان کے پیسے گئے، ٹھیک ہے، ان کے پیسے گئے، یہ جوا ہے۔ تو وہ پرائز بانڈ تو بیچے نہیں گئے، نمبر بیچا گیا، ٹھیک ہے، اور ایک متوقع جو انعام نکلنا تھا اس کی بنیاد پر یہ سٹہ بازی کی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے بعض اوقات فوٹو کاپی بھی لوگ مطلب کہ دیتے ہیں کہ بھی 40,000 والا پرائز بانڈ ہے اور اس کی فوٹو کاپی ہم آپ کو دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، اگر یہ کھلا تو ہمارے پاس آ جائیے گا، وہ کم پیسوں کی دیتے ہوں گے، جی ہمارے پاس آ جائیے گا، انعام میں اتنا شیئر آپ کا ہوگا۔ تو یہ جو فوٹو کاپی والا معاملہ ہے یہ بھی ناجائز ہے۔ ٹھیک، ماشاءاللہ۔ پرائز بانڈ کے حوالے سے جو ہے وہ تینوں چاروں جو اس وقت مارکیٹ میں سچویشن ہے معاشرے میں، وہ مجھ سے آپ نے بیان کر دی ہیں۔ آپ کی اگلی کال شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ جی محمد فرحان مرتضی اتاری، کنسٹرکشن لائن کا کام ہے، یعنی جس بلڈنگ بن رہی ہے اس کے اندر الیکٹریکل کی سروس، وائرنگ وغیرہ کرنا، بلب پنکھے لگانا یا پھر اے سی وغیرہ لگانا یا پلمبنگ کا کام کرنا، اس کا کانٹریکٹنگ کا کام ہے۔ اس میں جو ہم سب ایز اے سب کانٹریکٹر کام کرتے ہیں، تو جو کانٹریکٹر ہمیں کام دیتا ہے، اب اس کام کو نکالنے کے لیے وہ ہم سے کچھ پیسہ طلب کرتا ہے، یعنی کوئی ڈاکومنٹ سائن کرنا ہے، اپروول لینی ہو تو وہ ہم جب تک اس کو کچھ پیسہ نہیں دیتے تو وہ سائن نہیں کرتا، یا پھر کوئی نہ کوئی کمی نکال دیتا ہے جس کی وجہ سے کام ڈیلے ہوتا ہے، اور ڈیلے ہونے کی وجہ سے جو آنر ہے وہ فائن کرتا ہے۔ تو یہ ایک طریقے سے ہر کسی کو اوپر سے لے کے نیچے تک تھوڑا تھوڑا پیسے پہنچانے ہوتے ہیں، تو اس طریقے سے کام کرنا یا ہمارا ان کو پیسہ دینا یا ان کا لینا کیسا ہے؟ دیکھیے اب وہ زمانہ چلا گیا ہے کہ جب سرکاری محکموں ہی میں رشوت چلتی تھی، اب بدقسمتی کے ساتھ وہ دور ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر میں ٹھیک ٹھاک رشوت چلتی ہے، اللہ، اور کانٹریکٹ دینا یا پھر کوئی بھی آرڈر پاس کرنا، اور چھوٹے سے لے کر بڑے آرڈر تک ہر فورم پر عمومی طور پر 99% یہی صورتحال ہے
کہ مینیجر جو ہے وہ کانٹریکٹ اس وقت پاس کرے گا، آرڈر اس وقت دے گا. ایک فیکٹری کے اندر مثال کپڑے کی فیکٹری ہے اور کٹ پیس ملتے ہیں. اب بہت سارے لوگ امیدوار ہیں کہ جناب یہ ہم اٹھائیں، اور وہ مارکیٹ ریٹ دینے کے لیے تیار ہیں، 2 پیسے زیادہ دینے کے لیے تیار ہیں. اب جناب مینیجر کی ایسے میں چاندنی ہو جاتی ہے، وہ اسے دیتا ہے کہ جو اس کی جیب گرم کرتا ہے. اسی طریقے سے کوئی ویسے مفتی صاحب آج کل جو نا جیب گرم کرنے پہ تو دیتے ہی ہیں، لیکن گھر ٹھنڈا کرنے پہ بھی دے دیتے ہیں. یعنی گھر پہ اے سی لگوا دیں، یہ کر دیں، وہ کر اور دیں. گاڑی گفٹ کرنے پر، جی سنگاپور بھیجنے پر، ملائیشیا بھیجنے جی پر بہت ساری شکلیں آ چکی ہیں رشوت کی. تو اسی طریقے سے ایک فیکٹری ہے وہ کسی اور سے کام کرواتی ہے، جس طرح انہوں نے کہا کہ سب کنٹریکٹر بھی ہوتے ہیں. تو اب وہ سب کنٹریکٹر کو اسی وقت آرڈر پاس کیا جاتا ہے کہ جب وہ متعلقہ مینیجر لیول کا یا متعلقہ افسر ہے اس کی جیب گرم کرے گا. یہ جو سب صورتیں ہیں یہ سب کی سب رشوت ہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی مارکیٹ میں ہو رہا ہے، ہر دوسرا آدمی یہ کر رہا ہے اور ہر دوسرے آدمی کا کام بند ہو جائے گا، اس کو جائز قرار دیا جائے. کیسے جائز قرار دیا جائے؟ یہ ظلم ہے. یہ ظلم ایسا ہی ہے جیسا کہ مطلب کہ لوگ چھینا جھپٹی کرتے ہیں، ایک دوسرے کا موبائل چھینتے ہیں. وہ غصب ہے، اور رشوت کا حکم بھی غصب کا ہے کہ اس میں جو مال لیا جاتا ہے وہ ظلماً لیا جاتا ہے. سامنے والے کا استحقاق ہے، مارکیٹ کمپٹیشن کرنے کا حق ہے اس کو کہ وہ بہتر سے بہتر چیز بنا کر لے کر آئے اور معیار کی بنیاد پر فیصلہ ہو، کوالٹی کی بنیاد پر آرڈر پاس ہوں، یا کوالٹی کے بجائے جو ہے وہ رشوت کی بنیاد پر آرڈر پاس ہوتے ہیں. تو یہ تو ظلم ہے. اور ہماری معیشت کے اندر جو خامیاں ہیں، جو کمزوریاں ہیں، ہو سکتا ہے اس کی ایک وجہ یہ ہو کہ ہم کوئی اچھی چیز بنا ہی نہیں پاتے. اچھی چیز کیوں نہیں بنا پاتے؟ پیچھے سے جو ہے وہ کوالٹی کا جو معیار ہونا ہے وہ برقرار نہیں رکھا جاتا. تو بلا شبہ اس سے اجتناب کرنا ضروری ہے. اب مشکلات بڑی آئیں گی کہ کس طرح جو ہے نا وہ آرڈر ملیں گے، کیا ملے گا، کیسے ملے گا. لیکن جو حرام سے بچتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے کہ جہاں سے اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا. حرام سے بچیں، اللہ تبارک و تعالیٰ یقینی طور پر آپ کی غیبی مدد کرے گا. مفتی اس میں یہ بھی تھا، انہوں نے ضمن سوال تو نہیں پوچھا لیکن ان کی بات میں ضمنی طور پہ آیا تھا کہ لیٹ ہو جانے پہ فائن کر دینا. دیکھیے یہ ایک الگ بحث ہے، ٹھیک اور لیٹ کرنے کی کوئی اجازت تو نہیں ہے جی. جناب آپ 1 مہینے کا بول لیں اور 1 سال تک میں جو ہے نا وہ تیار نہ کر دیں. پھر مفتی اب تو آپ کو تجربہ بھی ہے کہ اس طریقے کے جو کام ہوتے ہیں جو آرڈر پہ کہنے کروائے. کا مقصد یہ ہے کہ بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں، وہاں کنٹینر جو ہے وہ بھیجنا ہے ان کو اور یہاں جی جناب مال تیار نہیں ہو رہا. جی تو اجازت تو نہیں لیٹ کرنے کی، لیکن فائن کے علاوہ بھی بہت ساری صورتیں ہیں ٹھیک ہے. جن کو اختیار کر کے اس ضرر کو کور کیا جا سکتا ہے، یا سامنے والے پر یہ احساس دلایا جا سکتا ہے کہ جی آپ کو آئندہ یہ نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک. مفتی صاحب ایک آپ کے سوال میں آخر میں آپ نے یہ تو تنبیہ فرمایا ہوا ہے کہ ایک احتیاطی طور پہ آپ نے فرما دیا ہے کہ مشکلات تو آئیں گی، لیکن میں تھوڑا سا وسعت کرنا چاہوں گا. اگرچہ ہمارا جو فارمیٹ ہے وہ تو احکام تجارت ہے، تو تجارت سے متعلق گفتگو ہوتی ہے، لیکن ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں، اپنے معاشرے میں بھی یعنی پاکستانی معاشرے میں بھی، انٹرنیشنل لیول پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو چیزیں کل تک یعنی آج سے 20 سال پہلے بری تھیں اور معاشرے میں اسے ناپسندیدہ سمجھا جاتا تھا، ناگوار سمجھا جاتا تھا، کم از کم مسلمان معاشرے میں برا اور ناگوار تصور کیا جاتا تھا، گناہ تصور کیا جاتا تھا، آج ہم دیکھتے ہیں وہ چیزیں قبولیت عامہ پا چکی ہیں، یعنی عوامی طور پر انہیں قبول کر لیا گیا. مثال کے طور پر ہم اپنے بچپن کو اگر دیکھیں تو جو رشوت کی لین دین کرتا تھا، جس کا کاروبار حلال پہ مبنی نہیں ہوتا تھا، سودی لین دین پہ مبنی ہوتا تھا، تو وہ خاندان میں گویا کہ اس کا سوشل بائیکاٹ کر دیا جاتا تھا، معاشرے میں اسے اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا تھا، اس کے بچوں کے ساتھ رہنے سے والدین منع کرا کرتے تھے. لیکن آج ہم بشمول یہ یعنی آمدنی کے ذرائع کے ساتھ ساتھ دیگر معاملات میں بھی اگر ہم دیکھیں تو وہ چیزیں قبولیت پاتی جا رہی ہیں کہ آج جو ہے وہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں، اور جناب اچھے اچھے نظر آنے والے بظاہر جو لوگ ہیں وہ اس میں انوالو ہیں اور ان کے ماتھے پہ بل تک نہیں ہے. وائٹ کالر جرائم میں کہ وہ لوگ کر رہے ہیں جو بظاہر مہذب سمجھے جاتے ہیں. دیکھیے اس کی ایک بڑی وجہ ہے دنیا کی ہوس. یعنی ہم دنیا کی تیزی میں جب شامل ہو گئے ہیں اور ہمیں چمکتی گاڑیاں اچھی لگتی ہیں، اونچے اونچے جو ہے وہ مکانات اچھے لگتے ہیں، وسیع مکانات اچھے لگتے ہیں،
تو ٹھیک ہے، حلال کی آمدنی سے ہو تو اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، محنت سے ہو تو اچھی بات ہے. دوسرے پر ظلم کر کے، دوسرے کا حق مار کر، بدعنوانی کر کے، خیانت کر کے یہ سب کام کیے جائیں گے تو پھر کیسے اس کی گنجائش ہو سکتی ہے؟ ٹھیک. اگلی کال شامل سلسلہ کرتے ہیں. جی عرب شریف سے عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب سے کام تجارت سلسلے میں سوال عرضی کرنا ہے کہ ہم جب کہیں جگہ جاب کے لیے جاتے ہیں تو ہمارا جو اجارہ ہوتا ہے وہ عام روٹین میں وقت پر ہوتا ہے کہ آپ نے یہاں پہ جو ہے 8 گھنٹے یا 12 گھنٹے ڈیوٹی کرنی ہے. تو ابھی عرض یہ کرنا ہے کہ دوران ڈیوٹی کیا ہم موبائل استعمال کر سکتے ہیں، جبکہ موبائل استعمال کرنے کی وجہ سے ہمارے کام کے اندر بھی کوئی فرق نہیں آتا. اس کا جواب ارشاد فرما دیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیں، جس کے یہاں آپ ڈیوٹی کرتے ہیں یہ سوال تو اس سے پوچھیں آپ. وہ آپ کو اجازت دیتا ہے تو آپ کر لیں، نہیں دیتا تو آپ کو نہیں کرنا چاہیے. ڈیوٹی ایک طرح کی نہیں ہوتی ہے، ڈیوٹی کی مختلف نوعیتیں، مختلف قسمیں ہوتی ہیں. اب مثال کے طور پر ایک آدمی ڈرائیور ہے اور اس کو ٹوٹل ڈیوٹی ٹائم میں گاڑی چلانی ہے، تو کون اس کو اجازت دے گا کہ تم موبائل استعمال کرو؟ ایک آدمی سیکورٹی گارڈ ہے، کون اس کو اجازت دے گا کہ تم موبائل استعمال کرو؟ کچھ ایسی ڈیوٹی کی نوعیتیں ہوں گی یقینی طور پر کہ مالک جو ہے وہ اجازت دے دے گا. تو جو مالک ہے یا افسران بالا ہیں ان کی اجازت ہی اصل جو ہے وہ مجاز اجازت کہلائے گی. تو اس میں کہتے ہیں بعض لوگ کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ مالک بتائے گا، جس نے اسے ملازم رکھا ہے، اجیر رکھا ہے، جو اس کو رقم دے رہا ہے وہ بتائے گا، وہ طے کرے گا. اگر وہ اجازت دیتا تو ٹھیک ہے، نہیں دیتا تو نہیں. لیکن یہاں پہ جو اجیر ہوتا ہے، جو ملازم ہوتا ہے، وہ یہ سوچ رہا تھا اس کا تو دماغی خراب ہے، یہ تو کبھی خوشی نہیں ہوگا، تو اس نے تو اجازت دینی ہی نہیں ہے، اور مجھے پتا ہے کام میں کوئی حرج نہیں آئے گا، تو اپنے دل کو یوں منا لیتے ہیں. تو اب اس کی اجازت کی ضرورت کیا ہے جب کام میں حرج نہیں آ رہا؟ وہ یوں سوچ رہے ہوتے ہیں. دیکھیں، ڈیوٹی کا مطلب ہے تسلیم نفس کرنا. ٹھیک ہے، آپ اپنے آپ کو جب سپرد کر دیتے ہیں اس کے بعد آپ معاوضے کے مستحق ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، پورا دن آپ کو کوئی کام سپرد نہیں کیا گیا لیکن آپ نے اپنے آپ کو سپرد کر دیا. ٹھیک ہے، میں حاضر ہوں. میں حاضر ہوں، آپ موجود ہو گئے، کام آیا ہی نہیں، کام اس نے دیا ہی نہیں، تب بھی آپ معاوضے کے مستحق ہیں. ٹھیک ہے، تو جب آپ نے اس ٹائمنگ میں تسلیم نفس کر دیا ہے، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو سپرد کر دیا اپنی ہے، خدمات بھیج دی ہیں تو گویا. کہتے ہیں کہ نوکر کی تو نخرہ کی، جی تو پھر نخرہ تو نہیں بنتا نا. ٹھیک ہے جی. تو بہرحال مفتی صاحب نے جیسے فرمایا ہے آپ کو اپنے آنر سے پوچھنا ہوگا اور وہ جیسا حکم دے ویسا کرنا ہوگا. اگلی کال دیجیے. محمد عمیر اتاری جشن شریف سے. میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ زمین کو حصے پر دینا کیا یہ جائز ہے یا نہیں، اور گندم کا جب آٹا پسواتے ہیں تو اس میں سے کٹوتی کروانا کیا یہ جائز ہے یا نہیں، اس کا جواب عنایت فرما دیں. ٹھیک ہے جی. زمین کو حصے پر دینے کی صورتیں ہیں، فقہائے کرام نے تفصیل کے ساتھ بیان کی ہیں، شرائط ہیں اس کی. ان شرائط کی پابندی کی جائے تو جائز ہے، ان شرائط کی پابندی نہ کی جائے تو پھر معاملہ ناجائز کی طرف چلا جاتا ہے. تو جو بھی ظاہر بات ہے، ایک موٹا سا اصول ہے شریعت مطہرہ کا کہ جو شخص جس شعبے سے متعلق ہے، جیسا کام کرتا ہے یا جیسے ماحول میں ہے، اس کے متعلق علم سیکھنا اس پر فرض ہے. تو جو بٹائی کا کام کرتا ہے تو بٹائی کا جو چیپٹر ہے اس کے ضروری مسائل آنا اس کے لیے ضروری ہے. تو یہ مسائل کتابوں میں تفصیل کے ساتھ لکھے ہوئے ہیں، بہار شریعت میں بھی لکھے ہوئے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ گندم کے آٹے کی کٹائی، مطلب کہ آٹے میں پسائی دینا، آٹا پسنے کی اجرت بنتی ہے. ہونا ہی چاہیے کہ اجرت جو ہے وہ رقم میں ادا کی جائے، لیکن یا رقم ضروری نہیں ہے، لیکن خارجی کسی چیز سے بھی ادائیگی ہو سکتی ہے. مثال کے طور پر کھجوروں کا ٹکڑا لے آئے کہ جناب پہلے سے طے ہو گئے جی یہ کھجوریں اتنی دی جائیں گی، یا آج کل آم کا سیزن تو ایک پیٹی آم دی جائے گی، جائز ہے. ٹھیک. لیکن جو کام ہوا ہے اسی کام میں سے اجرت نہیں دی جا سکتی. جی. یعنی جو آپ نے اس شخص نے جو آٹا پیسا ہے، گندم سے آٹا پیسنا ایک کام ہے، اس کو آٹے میں بدلنا. اب اس میں سے کوئی یہ کہے کہ جی 2 کلو آٹا اجرت میں رکھ لو، تو ایسا کرنا ناجائز ہے. احادیث مبارکہ میں خاص آٹے کے حوالے سے منع وارد ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا. ٹھیک. وہ سب اسی طریقے سے بقرہ عید پہ یہ ہوتا ہے بعض اوقات دیکھنے میں آیا، بالخصوص بکرے میں، کہ قصاب سے کسائی سے جانور ذبح کروایا اور پورا جو بھی طریقہ کار ہے وہ ہوا، اور اس کی اجرت میں جو ہے وہ کھال دی. اچھا، بقرہ عید پہ تو یوں ہوتا ہے کہ ریٹ ہائی ہوئے ہوتے ہیں،
تو کھال بھی دیتے ہیں اور پلس کچھ رقم بھی دیتے ہیں. لیکن عام دنوں میں بالخصوص ایک دفعہ اتفاق ہوا تو عقیقے کا جانور کٹ رہا تھا اس طرح, تو اس کی اجرت جو ہے وہ عقیقے کے بکرے کی کھال دے دی گئی, تو وہ بھی ناجائز ہوگی. جی ہاں, وہ بھی جائز نہیں ہوگی, کیونکہ وہ بھی اس مسئلے کا نام ہے قفیز تحان. ٹھیک, یعنی جب بھی یہ صورت پائی جائے گی تو ہم یہ کہیں گے کہ جی یہ قفیز تحان کی صورت ہے. ٹھیک, تو وہاں بھی یہی معاملہ ہے کہ جو اس نے کام کیا ملازم نے یا جی ایک شخص نے, وہ کام کیا بکرا بنانے کا, ٹھیک ہے, اور اسی کے اجزاء اس کو دیے جا رہے ہیں, جی وہ نہیں دی جا سکتی. عقیقے میں بھی نہیں دی جا سکتی. اس کا ایک طریقہ ہو سکتا ہے, مثال کے طور پر وہ 1000 روپے مانگ رہا ہے, ٹھیک ہے, تو اسے پوچھا ہے بھائی کھال اگر یہ الگ سے لوگے تو کتنے کی لوگے, ٹھیک ہے, تو وہ کہے گا کہ جی میں 200 کی لوں گا. ٹھیک ہے, تو اس کو یہ کہا جائے کہ 1000 روپے کیش دیں گے, 1000 روپے کیش دیں گے, 200 روپے کی کھال آپ ہم سے لے لو, یوں خرید لیجیے گا آپ 200 روپے کی کھال. ٹھیک ہے, وہ بھی مشروط نہ کی جائے, آپ بھی اجرت الگ رکھو, کھال الگ رکھو. ٹھیک ہے, یعنی 1000 روپے اجرت ہوئی تو 1000 روپے تو اسے دیں گے, اور جی ہاں. کھال جو ہے وہ پھر الگ سے بیچ دیں اسے, الگ سے پھر وہ رقم ہم خود استعمال کر جی سکتے ہاں. ہیں. نہیں, خود استعمال کرنے کا مطلب یہ ہے اس رقم کے جو مصارف ہے وہاں استعمال ہوگی. ٹھیک ہے, جیسا جانور ہوگا ویسے مصارف ہو جائیں گے. ویسے مصارف ہوں گے. اب مثال کے طور پر کسی کا شادی ہے, جی تو ضروری تھوڑی کہ اس شادی میں جو جانور ذبح ہوا ہے جی جی, اس کو صدقہ کیا جائے گا. ٹھیک ہے, عقیقے کا معاملہ ہے یا قربانی کا معاملہ ہے, وہ تو جو وہاں اس رقم کو جو ہے وہ خیر کے کاموں میں خرچ کیا جائے گا. ٹھیک ہے. اگلی کال دیجیے. محمد قمر زمان اتاری شہر صفدر آباد سے عرض کر رہا ہوں. میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ مارکیٹ میں عام طور پہ اس طرح کے رجحانات بڑھ رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ اگر کوئی ایک چیز 90 روپے کی ہے تو اب اس کو 35 یا 40 دن کے اسٹے پر کسی کو 100 روپے کے عوض بیچا جاتا ہے, تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ براہ کرم رہنمائی فرما دیں کہ 90 روپے والی چیز ہے, اس کو 35 سے 40 دنوں کے بعد اس کا ریٹ 90 روپے اس کی پیمنٹ ملے گی, تو اس کو دینا کیسا ہے؟ ٹھیک ہے جی. دیکھیے, ادھار میں دینا اسی کو کہتے ہیں کہ آپ نے مال بیچ دیا ہے, اس کی جو قیمت آپ کو بعد میں ملے گی. لیکن اب اصل سوال آپ کا یہ ہے کہ چلو ادھار تو ہوتی ہے, جب سے دنیا بنی ہے خرید و فروخت ہوتی رہی ہے, اور خرید و فروخت کے اندر ادھار نہ ہوا ہو, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے, ہو ہی رہا ہے ادھار, تو ہو ہی رہا ہے. لیکن جو سوال آپ کا ہے وہ یہ ہے کہ جناب اس ادھار کی صورت میں قیمت زیادہ طے ہوئی ہے. جی قیمت کب طے ہوئی ہے؟ سودا کرتے وقت طے ہوئی ہے. جی بالکل, جب سودا ہو رہا تھا تو کس چیز کی قیمت زیادہ طے ہوئی؟ مال کی قیمت. جی تو بیچنے والے کی مرضی ہے اپنا مال کم پیسوں میں بیچے یا زیادہ پیسوں میں بیچے. ٹھیک ہے, ایک شخص نے کسی بھی وجہ سے مال جو ہے وہ زیادہ پیسوں میں بیچا ہے تو اس کو اس بات کا حق ہے کہ اگر وہ نقد خریداری ہوتی ہے سستا بیچتا ہے, اور ادھار خریداری ہوتی ہے مہنگا بیچتا ہے, تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ کوئی آپشنز وغیرہ نہ ہو کہ جناب 2 مہینے بعد ادائیگی ہوگی تو اتنے دینے پڑیں گے, اور 6 مہینے بعد ہوگی تو اتنے دینے پڑیں گے. ایسے کوئی آپشنز وغیرہ نہیں ہونے چاہیے. ٹھیک ہے جی. اگلی کال دیجیے. سوال میرا یہ ہے کہ میں کاروباری آدمی ہوں, اور میں کاروبار کے لیے لوگوں سے 10 لاکھ 5 لاکھ روپیہ لیتا ہوں, اور ان کے اوپر ان کو یہ بات کرتا ہوں کہ میں آپ کو اس کے اوپر 2% یا 3% پرافٹ دوں گا, اور تاریخ لکھ کے دیتا ہوں اگر مجھے کاروبار میں منافع ہو یا نقصان ہو, لیکن آپ کو یہ منافع برقرار رہے گا, آپ کو ادا کروں گا. کیا یہ رقم ہے لوگوں سے لینا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اللہ, آپ کاروبار کہہ رہے ہیں کہ کاروباری آدمی ہے. ٹھیک ہے, جواب تو مفتی صاحب دیں گے. دیکھیے, جس طریقے سے آپ رقم لے رہے ہیں لوگوں سے, یہ خالصتاً سودی طریقہ ہے. کاروبار کے 2 موڈ ہیں. ایک موڈ یہ ہے کہ آپ کی بھی رقم شامل ہے اس کام میں یا آپ کرنے جا رہے ہیں, اور دیگر جو افراد ہیں انہوں نے بھی اس میں رقم شامل کی ہے. اس کو شراکت کہتے ہیں. شراکت کی بنیاد یعنی کیپٹل سے پڑتی ہے, اور اس کا جو نتیجہ ہے وہ نفع نقصان پر نکلتا ہے. کیپٹل کا سب سے پہلے تو تناسب طے ہوگا کہ آپ کا جو کیپٹل ہے وہ کتنا ہے اور لوگوں کا کتنا ہے. یہ آپ کا 10% ہے, 20% ہے, 50% ہے, تو اور لوگوں کا کتنا ہے. آپ یہی طے نہیں کر رہے. کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے کیپٹل کا تناسب ہے کیا. یہ غلط بات, یعنی ایک بنیادی جو شرط ہے وہ بنیادی شرطیں چھوڑ دی گئی. دوسری چیز
وہ یہ ہے کہ آپ کیا کام کریں گے. رقم جمع کر کے کوئی شراب کا کام شروع کر دے، اس کی اجازت تھوڑی دی جائے گی. تو جو کام آپ کر رہے ہیں اس کام کی نوعیت واضح ہو کہ بھی کس قسم کا کام ہوگا. تیسری بات یہ ہے کہ اس کام کا حساب کتاب رکھا جائے گا، ایک ایک روپے کا حساب کتاب رکھا جائے گا کہ جناب اتنے پیسے جو ایکسپینس میں لگے ہیں، وہ یوٹیلیٹی بلز ہوں، وہ ملازمین کی سیلریز ہوں، وہ ٹرانسپورٹیشن کے اخراجات ہوں، ایکسپنس کو الگ کر لیجئے. پھر جناب کتنا ریسیویبل ہے، کتنا پیبل ہے، مال کتنا پڑا ہوا ہے، باقاعدہ بک مینٹین ہوگی، حساب کتاب مینٹین ہوں گے. عام طور پر اس طرح سے جو پیسے لیتا ہے وہ بادشاہ ہوتا ہے. کوئی بک نہیں بنائی ہوتی، کوئی حساب کتاب نہیں کر رہے ہوتے کہ اس نے تو 2% دینے جناب، کیا مطلب کہ رفڑ میں پڑھنا ہے اور کیا جناب اس مشقت کو اٹھانا ہے کہ ہم کوئی بک بنائیں. یہ مزید ایک بڑی غلطی ہے کہ کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہو رہا. ایک اور جو غلطی پیش آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ جناب جب کلوزنگ ہوگی تو صورتحال واضح ہوگی کہ کام کے اندر کتنا پیسہ لگا ہے، کتنا نہیں لگا، اور نتیجہ کیا نکل رہا ہے، کاروبار نقصان میں جا رہا ہے، نفع میں جا رہا ہے. تو اس کے حساب سے ہی وہ نفع تقسیم ہوگا. تو آپ جو کر رہے ہیں وہ تو ایک سودی بینک کی طرح ہے کہ لوگوں سے پیسے لے کے بطور قرض لے لیے، اگرچہ کہ آپ اس کو قرض نہ کہیں، لیکن شریعت کی نظر میں یہ رقم قرض ہے کہ آپ نے اصل رقم واپس کرنی ہے اور پلس اس پر اضافہ کرنا ہے، تو وہ اضافہ سود ہوتا ہے. کاروبار کے اندر تو ایسا نہیں ہوتا، کاروبار کے اندر تو کیپٹل تک ڈوب جایا کرتی ہے. کاروبار کے اندر نفع ہو یا نہ ہو ضروری نہیں ہے، کاروبار کے اندر نفع ہو اسی حساب سے نفع دیا جاتا ہے. تو کیپٹل کا تناسب طے ہوتا ہے، اس کے بعد نفع کا تناسب طے ہوتا ہے کہ جناب تناسب کے اعتبار سے، فیصد کے اعتبار سے اتنا نفع ملے گا. تو جو آپ کام کر رہے ہیں وہ خالصتاً سودی کام ہے. کسی ایسے عالم دین سے جو کاروبار کے مسائل سمجھتا ہو ان کے ساتھ بیٹھیں. آپ کے شہر میں دارالفتہ اہل سنت ہے تو اس میں آپ ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ آئیں. سب سے پہلے تو آئیں اور ٹائم لے کر جائیں کہ جی یہ موضوع ہے اور مجھے اس پر تفصیلی بات کرنی ہے، میں کس وقت آؤں؟ وہ کہیں گے اچھا آپ فلاں وقت آ جائیں. تو گھنٹہ 2 گھنٹہ آپ کے ساتھ گفتگو ہوگی، وہ لوگ آپ کا مسئلہ سنیں گے، اس کے بعد آپ کو سمجھائیں گے. پھر آپ کے سمجھ میں آئے گی کہ جناب شریعت کا جو موڈ آف ٹریڈنگ ہے وہ کیا ہوتا ہے. یہ تو میں نے ایک موڈ آف ٹریڈنگ بیان کیا ہے شرکت کے حوالے سے. دوسرا موڈ آف ٹریڈنگ مداربت ہوتا ہے، مداربت کے بھی مسائل آپ سیکھیں. تو اگر آپ حرام سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے، ورنہ آخرت میں جواب دینا پڑے گا. ٹھیک. مفتی صاحب نے جواب ارشاد فرمایا. اپنی عادت بنائے کہ جب دارالفتہ اہل سنت کی ویب سائٹ بھی لانچ ہو چکی ہے جی، اور دارالفتہ اہل سنت یہی اس کی ویب سائٹ کا ایڈریس ہے، darulفتahahلسنت.net. تو اس پر دارالفتہ اہل سنت کی جو شاخیں ہیں، ہر شاخ کا جو گوگل ایڈریس ہے وہ دیا ہوا ہے، اس کے ذریعے آپ متعلقہ شاخوں پر پہنچ سکتے ہیں. سبحان اللہ. اگلی کال دیجیے. محمد حسن رضا اتاری سردار آباد کی سرداری کابینہ سے عرض کر رہا ہوں. سلسلہ احکام تجارت ماشاء اللہ عز و جل بہت اچھا ہے. اللہ عز و جل مفتی علی اصغر اتاری اور مہروز اتاری کو شاد و آباد رکھے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ لوگ یوٹیوب کی ارننگ کو حرام ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. جب ان کو بتایا جاتا ہے کہ یوٹیوب کی ارننگ حرام ہے اور آپ کی ویڈیو دکھائی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یوٹیوب کی ارننگ حرام نہیں ہے. اس میں جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یوٹیوب پہ جو ہے وہ جو غلط ایڈ ہوتے ہیں جس میں بے پردہ عورت اور میوزک وغیرہ ہوتا ہے، جو ہے وہ کمپنی کا جو ہے اس کو پرموٹ کرنا نہیں ہوتا، بلکہ اس میں جو پروڈکٹ دکھائی جاتی ہے اس کو پرموٹ کرنا ہوتا ہے. اور اس میں یہ بھی مثال دیتے ہیں کہ اگر کوئی دکاندار کوئی شیمپو کو اگر سیل کرتا ہے اور اس پہ عورت کی تصویر بنی ہو تو اس کا مقصد جو ہے وہ شیمپو کو سیل کرنا ہوتا ہے، نہ کہ عورت کی تصویر کو سیل کرنا. تو اس وجہ سے جو ہے وہ یوٹیوب کی ارننگ جو ہے وہ جائز ہے. تو آپ اس حوالے سے مدنی پھول ارشاد فرمائیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ جو مثال دی گئی ہے کہ ایک آدمی اخبار خریدتا ہے یا شیمپو کی ڈبی خریدتا ہے تو یہاں تو یہ مال خرید رہا ہے، لیکن وہ شخص جو اسپیس دے رہا ہے وہ کس لیے دے رہا ہے؟ وہ اشتہار کے لیے دے رہا ہے. جو ویڈیو اس نے لگائی ہے اگر جائز بات پر مشتمل ہے تو وہ ویڈیو لگانا تو منع نہیں ہے، وہ ویڈیو لگائے
بات ہے اشتہار پر کہ وہ اشتہار کے لیے اسپیس دے رہا ہے. جب پتہ ہے کہ اس پر یہ چیز چلے گی تو اس چیز کا چلنا گناہ کیسے نہیں ہوگا. اور میں تو یہ دعوت فکر دوں گا کہ معاونت علی الاسم، جو گناہ میں معاونت کے معاملات ہیں، اس مسئلے کے حوالے سے جو کتابیں لکھی گئی ہیں ذرا ان کا مطالعہ تو کیجئے کہ ان کتابوں کے اندر کیا اصول و ضوابط بیان کیے گئے ہیں، اور ان کتابوں کے اندر جو اصول و ضوابط بیان کیے گئے ہیں اس کی وجہ سے کیا کیا چیزیں حرام قرار دی گئی ہیں. ان کتابوں کے اندر تو بڑی شدت اپنائی گئی ہے، بعض لوگوں نے تو بڑی شدت اپنائی ہے، اور ان شدت کی وجہ سے کئی چیزوں کو ناجائز کہہ دیا. اور یہاں اتنی وسعت کہ جناب اشتہار پر عورتیں ناچیں، شراب کا اشتہار دکھا دیا جائے، کسی اور چیز کا اشتہار دکھا دیا جائے، کوئی جناب مطلب کہ کان پہ جوں جو ہے وہ تک نہیں رک رہی. میں نے خود اپنا تجربہ عرض کیا کہ ایک مرتبہ مجھے قرآن پاک کی تلاوت سننی تھی، اور قرآن پاک کی تلاوت کے لیے میں نے ویڈیو لگائی. اب مختلف ٹریک اس کے اندر چل رہی ہیں، مختلف ٹیکنکس چل رہی ہیں. بعضوں کا شروع کے اندر اشتہار نہیں آتا، عین درمیان میں آتا ہے. اب قرآن چل رہا ہے، آیت مبارکہ چل رہی ہے، اور اچانک سے وہ رک کے جناب اشتہار شروع ہو گیا. بتائیے جس شخص نے قرآن پاک کی ویڈیو اپلوڈ کی ہے اس کے لیے کتنی شرم کی بات ہے کہ قرآن کی آیت کا مضمون پورا نہیں ہوا اور وہ وہاں جناب وہ واحیات قسم کا اشتہار آ گیا ہے. تو کیسے کہا جا سکتا ہے کہ اس طرح کے جو اشتہارات ہیں آپ ان کو پروموٹ کرنے والے نہیں ہوں گے. اب میں ایک سوال پوچھتا ہوں، ہم نے تو شیمپو خریدا ہے نا، شیمپو کا اشتہار تو اپنی دکان پہ نہیں لگایا، اپنے گھر پہ نہیں لگایا. تو بات یہ ہے کہ آپ اگر کوئی دکاندار شیمپو بیچتا تو ہم نے اس کو ناجائز نہیں کہا، ہم نے اس کو یہ کہا ہے کہ جی یہ جو تصویر ہے آپ ڈسپلے نہ کیا کریں. ٹھیک ہے. اگر وہ شخص پورا اشتہار لگا دے اپنے دکان پر، اتنی بڑی تصویر عورت کی، کون عالم دین ایسا جو اس کو جائز کہے گا؟ کوئی بھی جائز نہیں کہے گا. تو پروڈکٹ کے اوپر تصویر ہونا اور چیز ہے، اور اس دکاندار کا اس تصویر کو ڈسپلے کرنا، پورا پنا فلیکس اس کا لگا دے کسی بے پردہ عورت کا، اس کو کون جائز کہے گا؟ تو یہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں علم نہیں ہوتا، وہ صرف بولنا جانتے ہیں، خطابت کرنا جانتے ہیں. وہ اس طرح کی عجیب و غریب جو ہے وہ منطقیں لے کر لوگوں کو بہلا پھسلا رہے ہوتے ہیں. اور میں نے بیان کر دیا ہے کہ ذرا وہ کتابیں تو پڑھیے جن کتابوں کے اندر معاونت علی الاسم کی بحث کی گئی ہے، اس میں کیا اصول و ضوابط بیان کیے گئے ہیں، پھر بات کیجیے گا. اسے ایک سوال میں بھی یہاں پہ کرنا چاہوں گا اور تھوڑا جرنلائز کر کے کرنا چاہوں گا کہ ان کا تو سوال صرف یوٹیوب پہ اشتہارات سے متعلق تھا، لیکن ایک سوچ انہوں نے معاشرے کی جو ہے ہمارے سامنے رکھی ہے کہ وہ ماننے پہ تیار نہیں ہے، اور گویا کہ وہ مفتیان کرام یا علماء کرام کی طرف سے نہیں. یہ اصل میں جو سائل ہے نا، انہوں نے بڑا نپتلا سوال کیا ہے. بعض اوقات جو ہے نا وہ عوام ایک بات کر رہی ہوتی ہے، لیکن بات کا پتنگڑ اس وقت بنتا ہے کہ جب کوئی ناعلم شخص آ کے ٹانگ اڑاتا ہے علم کی بنیاد پر اور دعوے اور دلیل کی بنیاد پر. ایک طرف وہ کہہ رہا ہوتا ہے نہیں 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 میں نہیں استعمال کرتا، اور پھر وہ لوگوں کو دعوت بھی دے رہا ہوتا ہے کہ چلو لوگ استعمال کریں تو میرے لیے بھی دروازہ کھلے. تو وہاں لوگ زیادہ بگاڑ میں پڑتے ہیں. ٹھیک، اگلی کال دیجیے. ابھی سلسلہ احکام تجارت چل رہا ہے. مفتی صاحب نے ایک مسئلہ جو بیان فرمایا ہے اس آٹے کے تعلق سے، اس میں گھیوں پیسنے والا جب چکی پہ جاتا ہے، چکی والے اور گھیوں والے دونوں میں بات طے ہوتی ہے کہ میں 10 کلو گھیوں پیس کر دوں گا اور 10 کلو میں سے 1 کلو آٹا میں بھاڑا لوں گا. اب دونوں کی رضامندی سے کیا یہ سودا کر سکتے ہیں، آٹا اس کے بدلے میں دے سکتے ہیں جبکہ دونوں رضامند ہوں، آٹے والا بھی اور چکی والا بھی؟ اس تعلق سے رہنمائی فرما دیجیے. یعنی جو آٹے کا مسئلہ آپ نے بیان فرمایا ہے تو یہ کہہ رہے ہیں راضی تو دونوں ہو گئے نا، جو کام کروا رہا ہے وہ بھی راضی ہے اور جو کام کر رہا ہے وہ بھی راضی ہے. تو جب دونوں راضی ہیں تو دھوکہ تو پایا نہیں جا رہا، گویا کہ کوئی بددیانتی نہیں پائی جا رہی ظاہری اعتبار سے. دیکھیے ایک مسلمان پابند ہے شریعت کے بتائے گئے اصول و ضوابط کا. نبی اکرم علیہ السلام نے اس طرح کے کام سے منع فرمایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نہیں ہے خاص آٹے سے متعلق ہے. چکی طحان چکی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اسی آٹے کے متعلق ہے. تو نبی اکرم علیہ السلام کی احادیث ہمیں پڑھنی چاہیے. پیارے آقا علیہ السلام نے بہت ساری باتوں سے متعلق ہمیں منع فرمایا ہے. ٹھیک، یعنی پورے چیپٹر ہیں احادیث کے اندر کہ ممنوع بیو،
کون سی ایسے لین دین ہیں، کون سے ایسے لین دین کے معاملات ہیں جو نہیں کر سکتے. بظاہر تو ہمیں کوئی جناب خرابی معلوم نہیں ہو رہی ہوتی. ہم سردار آباد گئے تھے تو وہاں لوگوں نے ہمیں کیا بتایا تھا کہ باہر جو ہے وہ پھیری والا آتا ہے اور 3 ڈبے والا جس طرح ہوتا ہے جی جی اور وہ باقاعدہ آ کر آوازیں دیتا ہے کہ جی بال والا آ گیا، جی بال والا آ گیا. جی جی گھروں کی عورتیں جو ہیں اسے بال بیچ رہی ہوتی ہیں، بال بک رہے ہوتے ہیں. یہ ایک پروڈکٹ بن چکی ہے. ہم تو جی سمجھتے تھے کہ پتہ نہیں مردوں کے بال نکالتے ہیں. جی تو وہاں جا کے انکشاف ہوا کہ بعض شہروں کے اندر باقاعدہ اس طرح خرید و فروخت ہو رہی ہے، کھلے عام خرید و فروخت کھلے عام ہو رہی ہے. اب دونوں راضی ہیں جناب، لیکن شریعت مطہرہ کیا کہتی ہے؟ شریعت مطہرہ یہ کہتی ہے کہ انسانی جسم جو ہے اس کی تقریم ہے، اس کی ایک عظمت ہے. اس کے جسم کا کوئی بھی عضو خرید و فروخت نہیں ہو سکتا، وہ بیچا نہیں جا سکتا. یہ انسانی تقریم کے خلاف ہے. تو ناجائز ایسی خرید و فروخت، ایسی خرید و فروخت سرے سے منعقد ہی نہیں ہوتی. یعنی کہ جائز نہیں ایسی خرید و فروخت، تقوی میں نہیں اس کے اندر، ناجائز ہے. تو اب بات یہ ہے کہ صرف یہ نہیں دیکھنا ہر جگہ کہ دونوں راضی ہیں، جی بلکہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کسی چیز کے متعلق اگر احادیث طیبہ میں منع وارد ہوئی ہے، نہیں آئی ہے، روکا گیا ہے، اس سے باز رہنا ہے. ٹھیک ہے، اگلی کال شامل سلسلہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا سوال کیا جا رہا ہے. جی سر میرا سوال یہ ہے کہ میرا ابھی اپنا ایک کاروبار ہے میڈیکل اسٹور کا. تو سر میں نے جو ہے کام کرا ہوا ہے، کسی نے انویسٹمنٹ لی ہے، یعنی کہ میرا اپنا ماشاءاللہ کام چلتا ہوا کام ہے. یعنی انہوں نے بولا تھا کہ میرے پاس یار یہ امانت ہے، آپ یہ لگا لو اور اس کا جو بھی پروفٹ ہو مجھے دے دینا. تو لیکن یہ ہے کہ اب ہمارا بھی میڈیکل کا کام ہے، تو اس میں نہ کوئی بھی ہمارے پہ نہ لکھت پڑھت ہوتی نہ کچھ ہوتی. تو اللہ نہ کرے مجھے کوئی نقصان بھی نہیں ہے، اللہ کا لگ رہا ہے. میں تو اپنا ویسے بھی چلتا ہوا، یعنی کہ مجھے ویسے بھی 40-50 ہزار 60 ہزار پروفٹ ہوتا ہی ہے. تو میں نے جو اپنے حساب سے یعنی کہ 10,000 12,000 8,000 اپنے حساب سے میں ان کو پروفٹ دے دیتا ہوں. سود میں تو شامل نہیں ہوگا؟ لیکن سود میں تو شامل ہے. وجہ یہ ہے کہ جب آپ اکیلے ہیں تو بادشاہ ہیں، اپنی دکان کو جیسے چاہیں چلائیں، کم مال رکھیں، زیادہ مال رکھیں، سستا بیچیں، مہنگا بیچیں، آپ بادشاہ ہیں. مہینے میں حساب کریں، سال میں کریں، نہ کریں، کوئی ٹینشن نہیں ہے. ٹھیک ہے، زکوٰۃ کے لیے کرنا پڑے گا بہرحال، ٹھیک ہے، کیونکہ جب تک کلوزنگ نہیں کریں گے جی پتہ کیسے چلے گا کتنا مال ہے، زکوٰۃ ٹھیک کیسے ادا ہوگی. لیکن کسی دوسرے کے ساتھ آپ جواب دہ نہیں ہیں. ٹھیک جب آپ نے کسی دوسرے کو پارٹنر بنا لیا ہے تو اب سب سے پہلے تو شرعی تقاضے آ جاتے ہیں کہ آپ دونوں کا کیپٹل واضح ہو کتنا ہے، اور پوری تفصیل جو میں نے کچھ دیر پہلے بھی بیان کی. جب آپ نے پارٹنر بنایا ہے تو وہ سارے تقاضے پورے کرنے پڑیں گے. پھر ایک دنیاوی طور پر بھی ایک تقاضا ہے کہ جناب دوسرے شخص کا یہ حق ہے کہ آپ اس کے سامنے بک رکھیں کہ آپ کر کیا رہے ہیں، آپ کی دکان میں ہو کیا رہا ہے. آپ کہتے ہیں جی میری پرائیویسی چلی جائے گی، تو بھائی پرائیویسی چلی جائے گی، پارٹنر کیوں بنایا ہے؟ پارٹنر کا تو یہ رائٹ ہے کہ اس کو پتا ہو کہ مال کتنے کا آتا ہے، کتنے کا بکتا ہے، دکان کے اندر کتنے فیصد نفع ہوتا ہے، کتنا ایکسپنس ہوتا ہے، کتنا نہیں ہوتا. پتا چلا کہ جناب جو دکان پر کھڑا ہوا ہے وہ روزانہ 1,000-2,000 روپے اپنے جیب میں رکھ لے جاتا ہے کہ یہ تو میرے گھر کا خرچ ہے. حالانکہ وہ گھر کا خرچ کہاں سے آ جائے گا؟ اس کو یہ چیز ڈرائنگ میں لکھنی پڑے گی، اخراجات میں لکھنی پڑے گی، یا ایک قرض کے طور پر وہ لے جا سکتا ہے. تو یوں ایک شخص تنہا جب ہوتا ہے تو ایک آزادی ہوتی ہے. جب پارٹنرشپ کا ماحول ہو جاتا ہے، پارٹنرشپ ہو جاتی ہے، تو پھر آپ مقید ہو جاتے ہیں، آپ کو تقاضے پورے کرنے پڑتے ہیں شریعت کے. جبھی وہ آمدنی ہے جو ہے وہ حلال ہوتی ہے اور حق تلفی سے بھی آپ بچتے ہیں. اس بھی یہ انویسٹمنٹ کرنے والے یا جن کے پاس انویسٹمنٹ کی جا رہی ہوتی ہے، کیونکہ ایسے سوالات بکثرت آتے ہیں ہمارے سلسلے میں، تو دیکھا یہ حساب کتاب سے بڑا بچنا چاہ رہے ہوتے ہیں. اچھا بعض کاروبار میں سمجھ میں بھی آ رہا ہوتا ہے کہ بہت ایزی نہیں ہے سوالات حساب کتاب رکھنا ہے. کیا مشکل ہے حساب کتاب؟ مال جب بھی آتا ہے تو یہ مفت میں تو نہیں لیتے نا، خریدتے ہی ہیں، مال خریدتے ہیں نا، جی اس کا بل بھی بنتا ہوگا. بالکل بنتا ہے. اتنی دوائیاں لی ہیں، اتنی مطلب کہ سیرپ آئے ہیں، اتنی ٹیبلٹس آئی ہیں، یہ آرڈر بھی دیتے ہیں نا بھائی اتنی فلاں فلاں کمپنی کی چیزیں چاہیے. تو جب وہ ساری چیزیں موجود ہیں، ٹھیک ہے، مہینے کے اندر اس کا ٹوٹل کر لیں کہ جناب اتنی چیزیں آئی ہیں اور اتنے پیسے ہم نے دے دیے یا دینے ہیں. ٹھیک ہے. اور جو روزانہ کی مطلب کہ خرید و فروخت ہو رہی ہے اس کا حساب لگا لیں.
ٹھیک ہے ڈیلی بنیادوں پہ لگا لیں کہ بھی آج اتنی سیل ہوئی، کل اتنی ہوئی، پرسوں اتنی ہوئی، ٹھیک ہے مہینے کے اندر کلوزنگ کر لیں، اس کی 2 مہینے میں کر لیں، 3 مہینے میں کر لیں، کیا مشکل ہے؟ نیت کی بات ہے کہ ایک کام کیا نہیں ہوتا، بندہ سوچ رہا ہوتا جناب کیوں کریں، اتنا آسان ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. ہاتھی خرید لیتے، رسی باندھنے میں جو دشواری ہو رہی ہوتی ہے، بہرحال یہ کرنا ہوگا. مصعب ویسے میڈیکل کا کام ہے، ایک مشورہ میں دینا چاہ رہا ہوں. رسی کیوں خریدیں؟ کنجوسی ہے نا. جی 2 پیسے جائیں گے. مسئلہ یہ ہے یہاں بھی یہ ہے کہ تھوڑی مشقت ہوگی. باول مدینہ میں دیکھا ہے کئی ایسے لوگ مل جاتے ہیں جو 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ دے کر بھی آپ کی کلوزنگ کر دیتے ہیں. جی یعنی آپ پرماننٹ جو ہے وہ اکاؤنٹنٹ بٹھائیں، ضروری نہیں ہے. جی بہت سارے ایسے افراد ہوتے ہیں جو 2 گھنٹے کے لیے آئیں گے، آپ کا وہ بک جو ہے پوری مینٹین کر دیں گے. ان کو آپ 2-4 ہزار روپے دے دیں، 5 ہزار روپے دے دیں، کہیں اور چلے جائیں، خود کر لیں آپ یہ کام. ٹھیک ہے. ویسے ان کے لیے ایک مشورہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، مفتی صاحب اگر تائید کریں. جی رسی خریدنے کا، رسی بھی خرید لیں گے اور انویسٹمنٹ بھی درست ہو جائے گی انشاءاللہ اگر آپ تصدیق کریں گے. تو میڈیکل کا جو کام، اس میں آئٹم بہت سارے ہوتے ہیں، اور جیسے انہوں نے تذکرہ کیا ہے کہ کام تو چل رہا ہے لیکن انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہے، تو اس کا مطلب گنجائش ہے. آپ کے تو والد صاحب کا کام ہے تو آپ تو زیادہ بہتر مشورہ دیں گے. فیملی بزنس رہا ہے. تو یہ جو ہے یہ چند آئٹم میڈیکل اسٹور پہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ایکسپینسو ہوتے ہیں، اس پہ جو انکم ریشو ہوتا ہے، پرسنٹیج ہوتی ہے، وہ کم ہوتی ہے. تو اگر آپ صرف انہی آئٹم میں انویسٹمنٹ کر لیں نا، 4 5 10 آئٹم اس انویسٹر کی رقم کے خرید کے رکھ لیں، تو آپ کی کلوزنگ بھی آسان ہو جائے گی اور اس میں انویسٹمنٹ کرنا بھی شاید آسان ہو جائے گا. یہ بھی ٹھیک ہے. ٹھیک. یعنی مثال کے طور پر 10 آئٹم ایسے ہیں جی کہ جس میں ان کو انویسٹمنٹ کرنی ہے جی، تو ان 10 آئٹم اب جب سے یہ 10 آئٹم آئیں گے جی، کچھ پیسے آپ کے ہوں، کچھ ان کے ہوں، جی، ایک ریشو طے ہو جائے کہ ان 10 چیزوں کے اندر ہی جی دوسرا آدمی شامل ہوگا، تو پورے کاروبار کی کلوزنگ کرنا، حساب مینٹین کرنا پھر ضروری نہیں رہے گا. اچھا مشورہ ہے. ٹھیک ہے. ماشاءاللہ مدنی چینل دیکھتے رہیے. اللہ رب العزت آپ کو برکت عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تاجر جو متقی ہو، جو سچ بولتا ہو، جو احسان کرے لوگوں پہ، مجھے ایسا بنا دے. احسان کرے لوگوں پہ، مجھے